المرسلین کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہے۔ 40 دن اور رات عبادت کرنے والا موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ تجھے دیکھنا ہے، حکمت لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادعونی استجب لکم کہنے والا خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو دوں گا، جس کا وعدہ ہے جو مانگو دوں گا۔ جواریوں، شرابیوں، بے نمازیوں، گنہگاروں، نمازیوں، نیکوں، پرہیزگاروں، مومنوں، کافروں، جو مانگو دوں گا، عام حکم ہے جو مانگو دوں گا۔ لیکن دیدار اتنی قیمتی چیز ہے، سب کو کہا جو مانگو دوں گا، اور کلیم جیسا کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، یہ دے دے کا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے بعد کوئی آئے گا بھی۔ جلوہ تو بے نقاب ہے لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے۔ موسیٰ آنکھیں بہت پیدا کی لیکن مجھے دیکھنے والی بس ایک آنکھ ہے، دیکھنے والے سب نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن میں تفسیروں میں، کہا کہ موسیٰ بہت بول چکا نا تو کہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے، ہم تو دکھا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا نا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے کلام میں حکمت کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ تو قادر ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والا سمندر بھی تو چاہیے، اور کوزے میں سمندر کبھی آ نہیں سکتا۔ ارے جب سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو جلوہ خدا آنکھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، کہ دکھانا تو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار اتنا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ لیکن جناب موسیٰ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا بھی آگے چلنا، یہ جو آج بازاری گفتگو کرنے والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ایمان کے لیے، خدا کی قسم ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر طنز کرنے کا، ہم طنز کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں یا حجت تمام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بہانہ نہ رہے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا، اتنا بول دو، اتنا بول دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں بہانے ختم ہو جائیں۔ موسیٰ ایک جھلک دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک، جلوہ نہیں دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور پھر 70,000 غیرت کے پردوں کے پیچھے سے دکھاتے ہیں۔ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کی غیرتوں کا پردہ ہے، اور 1-2 نہیں 70,000۔ اور یہ 70,000 تو ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ محدثین نے لکھا، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں پردے تھے، 70 کی قید کی ہزاروں پردے تھے، اس کے پیچھے سے جھلک، جلوے کی ایک جھلک دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ بے ہوش ہو کر علیہ السلام زمین پہ آ گئے، تور میں آگ لگ گئی، تور جل گیا، سرما بن گیا جل کر، بھسم ہو گیا جل کے۔ موسیٰ زمین پہ آ گئے، زمین پہ آئے نا تو اب جو موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ ہائے ہائے، خدا کے جلووں کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، دیکھ نہیں سکے، بس تجلی ہوئی، یہ خود زمین پہ آئے، یہ خود زمین پہ آئے۔ چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا، بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر، کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو، اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا صفورہ نے، موسیٰ محبوب سے بھی کوئی پردہ ہے، بیوی سے بھی کوئی پردہ، کہا دیکھ مت ورنہ اندھی ہو جائے گی، نابینا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھی سے تو دیکھ لوں۔
ارے تیرے چہرے پہ جلوہ یار کی تجلیہ تو دیکھوں، ذریعہ تیرا چہرہ ہوگا، وہ جھلک جو تو نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن زمین پہ آیا ہے۔ توجہ فرمائے، ایمان پختہ ہو۔ اور یہ بات ہمیں کوئی واقعہ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اپنے نبی کی شان بھی کیا ہے دیکھ لیں ذرا پھر، اور اٹھو تو ایمان کی مضبوطی لے کے اٹھو، بس مقصد یہ ہے۔ اور دل کے کانوں سے حاضر دماغ ہو کر، میرا ایمان ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ سن رہے ہیں واقعہ معراج کو۔ مجھے احساس ہے کہ میدان محشر مجھے جواب دینا ہے۔ علماء بھی موجود ہے، مفتیان کرام کو بٹھا رکھا ہے، دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی غلطی ذرا ہو، ان کو حق ہے، یہ فوراً ٹوکیں گے، نہ ٹوکیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ کتنی ذمہ داری سے بات اس کی جا رہی، توجہ فرمائیں۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک آنکھ سے دیکھوں، دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، نابینا ہو گئی۔ پھر کہا کہ چین نہیں آیا، ذرا اور دکھا دو۔ کہا ایک آنکھ تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی۔ تو دوسری سے دیکھا، وہ بھی چلی گئی، تو رونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی، نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی، اب کیوں روتی آنکھیں جانے پر؟ تو عرض کیا آنکھوں کی نابینائی پر نہیں روتی، نبی کی بیوی کو اندھی کہنے کا شوق نہیں، لیکن بات فقیر کی عادت ہے کہ بات وہ کہہ دی جائے جو بچوں کے بھی دماغ میں آ جائے۔ نابینا ہو جائے گی، سفورا ہو گئی، اب روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے کہ اللہ نے صرف 2 آنکھیں دیے، کاش ہزاروں آنکھیں ہوتی۔ موسیٰ تیرے چہرے پر جلال باری کے آثار دیکھتے دیکھتے سب قربان کرتی چلی جاتا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب طور کے بعد پھر معراج کا ذکر آتا ہے، وہاں کہا جا رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دکھاتا۔ اور جب اسرار ہوتا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے، بلکہ ہزاروں پردوں کے پیچھے سے تجلی ہوتی، بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے موسیٰ، بے ہوش ہو کے آتے ہیں، اور وہاں محبوب سویا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں لن ترانی کہتا ہے، وہاں موسیٰ کو لن ترانی کہتا ہے، اور یہاں 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے اٹھاؤ محبوب کو بلاؤ، اور کہنا کہ اللہ تیرا مشتاق ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، مولا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ خدا کا انتظار بھی اپنی طرح نہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے عبدہو اور ہے، بندہ اور ہے، بندہ خاص اور ہے، ہم سب بندے ہیں، وہ ہم عبد ہیں، حضور عبدہو ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی فکر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر منتظر، جو بندے ہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں، اور جو عبدہو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جنت سجا دی جائے، حورو سج جاؤ، چاند اگر طاقت ہے تو ذرا نکل آ جا، سورج ہمت ہے ذرا چہرے سے نقاب ہٹا لے، حوران بہشت کو سجایا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، رحمت کی فواروں سے بارش کی جائے، ستاروں آج رات کو تاروں کی اوڑھنی اڑھا دی جائے، رات کی سیاہ زلفوں کو اور گہرا کر دیا جائے، کائنات کو نکھار دیا جائے، سوار دیا جائے۔ نبیوں سے کہو او انبیاء، ایک گروہ انبیاء بہت دنوں سے قبروں میں آرام کر رہے ہو، ذرا قبروں سے نکل کر آؤ، اور ذرا آمنہ کے لال کا استقبال بھی بیت المقدس میں کرو۔ اب وہ آنے والا ہے جس کا رنگ دنیا دیکھے گی، جس کا ڈھنگ دنیا دیکھے گی، جس کا کرام ناز کرنا دیکھے گی، جس کا چلنا دیکھے گی، جس کا بولنا دیکھے گی۔ وہ نبیوں کا امام آتا ہے، وہ قائد المرسلین آتا ہے، لیکن کس شان سے آج کعبہ نکھر گیا ہے، آج کعبہ سنور گیا ہے، بلکہ دنیا کہتی ہے اس کعبے کے اندر حجر اسود کا مقصد کیا، اور اگر مقصد ہے تو کیا مقصد؟ یہ اوپر بھی رکھا جا سکتا تھا، نیچے بھی رکھا جا سکتا تھا، یہ نیچے سے کچھ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے کی طرف کیوں رکھا گیا، لگایا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں اگر محبوب خوبصورت ہو تو اس کے کمر کا تل بڑا حسین لگتا ہے، تو یہ کعبے کو بشکل دلہن بنایا گیا ہے، اور اس کے کمر میں
तिल की शक्ल में हजर अस्वद को रखा गया है, या हजर अस्वद की शक्ल में तिल की तरह रखा गया है। काबे को बतौर दुल्हन सजाया गया है, छन छन की रोशनी आ रही है। आज अर्श नशीन जमीन पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? मेराज के दूल्हा के लिए आए हैं। 27वीं शब है, आज कोई मुसलमान नहीं हुआ। हुजूर जो है वो गमों को दूर करने वाले रसूल आज कुछ गमगीन हो गए हैं। मौला, मैं लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहता हूं, कोई मेरी बात सुनता तक नहीं। आप जानते हैं जब महबूब मगमूम होता है तो मुहीब कहता है जरा मेरी प्यारी प्यारी बातें भी तो सुन ले, उनके ताने न देख मेरी प्यारी बातें सुन, उनके जुल्म को न देख मेरा हुस्न देख। अल्लाह अकबर, बिला तशबीह बिला तमसील। मेराज पे बुलाने की हिकमत ये थी, महबूब तू अबू जहल के तानों से परेशान है, महबूब तू उतबा और शैबा के तानों से परेशान है। अरे वो गालियां देते हैं, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हूं ये भी तो देख, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता हूं ये भी तो देख, व रफ़अना लका ज़िक्रक कहता हूं ये भी तो देख, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता हूं ये भी तो देख, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कहता हूं ये भी तो देख। महबूब जरा देख भी तो सही, औरों का हाल ये है, वो इबादतें करते हैं तो मैं बयान नहीं करता, लेकिन तू कंबल भी ओढ़ता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूं, तू चलता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूं। और ये कुरान है ना, कुरान वो महबूब कंबल ओढ़ता है, अल्लाह अकबर, कंबल ओढ़ता है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह देता है, और सहाबा के जुलूम में बैठता है या अय्युहल मुज़म्मिल कह देता है, वो चलता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह देता है, वो पकड़ता है तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कह देता है, वो मुस्कुराता है तो वन्नज्म कह देता है, वो जाता है सफर में तो सुब्हानल्लज़ी असरा कह देता है, वो खड़ा होता है तो तेरे खड़े होने की कसम याद की जाती है। हबीब उनके तानों से क्यों परेशान है? जरा हमारे उन आयतों को भी तो देख, हमारे उन फरामीन को भी तो देख जो प्यारी प्यारी अदाओं से तेरे गले में सौगात की हार की सौगात बना करके तेरे गले में मुंतकिल की जाती है। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, और जिब्रील जब आए तो कहते अल्लाह तेरा हबीब तो सोता है। मौला वो दुर्र यतीम आमना का सो रहा है, अल्लाह ने मैं महबूब को जगा ले। अल्लाह बता ना जगाऊं कैसे? खुदा की कसम महबूब को जगाने के आदाब जिब्रील सीखता है। अगर जिब्रील को यह पता है, या अकीदा जिब्रील ये है कि मोहम्मद अबू बकर की तरह है, तो फिर वो आता क्यों नहीं? चलिए चलिए उठिए। खुदा की कसम जिब्रील जानते हैं कि वो हैं जिनकी बारगाह में अदना बेअदबी शैतान बना सकती है। दे मौला जगाऊं कैसे? बड़ी मशहूर रिवायत है, जिब्रील जा मेरे महबूब के तलवों पे अपनी पेशानी और लबों को रख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी पैर लंबे करके नहीं सोते थे, लेकिन उस दिन हुजूर ने पैर भी लंबे किए। अपनी एक एक बात का सबूत देने की जिम्मेदारी है। सरकार गौस पाक की गुलामी जो हुजूर लंबे पैर नहीं करते थे, उस दिन लंबे पैर कर दिए। उसकी वजह यह थी, उन्हें खुदा ने जो कहा था वह अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को कभी महरूम न करना। तो मेरे महबूब जानते थे कि जिब्रील को तो भेजेगा इसलिए कि तलवों पे पैर रखता जो है वो तलवों पे पेशानी और होंठ रखे। अगर पैर सुकेड़ कर लेटता हूं तो जिब्रील की मुराद पूरी नहीं होगी, तो आने वाला कोई साइल महरूम न जाए, तो साइल के लिए पैर भी लंबे कर देते हैं, पैर दराज कर देते हैं, और फिर जिब्रील आकर के अपनी पेशानी और लब हुजूर के तलवों से मलते हैं। खुदा की कसम ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा। वो अर्श नशीन, वो फरिश्तों का मखदूम, मखदूमान कुदसियां, वो कुदसियों का मखदूम, फरिश्ते जिसकी खिदमत गुजारी करते हैं, वो जिब्रील मेरे मुस्तफा के तलवों पर अपने होंठ और पेशानी रखता है। कल हमने सूफिया गार्डन में कहा था, पेशानी गैरुल्लाह के सामने रखी जाए अगर बतौर इबादत तो शिर्क और बतौर ताजीम तो भी हराम। और ये फरिश्तों का सरदार है जो तलवों के सामने पेशानी नहीं रखता, तलवों पर पेशानी रखता है। वो कौन है? अब देखें, वो आयशा का शौहर है, सैयदा फातिमा का वालिद है, हसनैन का नाना है, जिसके तलवों पर जिब्रील पेशानी रख रहा है कौन? अगर वो बशर है तो फतवा लगा कि बशर के तलवों पर नूरी का होंठ और पेशानी है,
और अगर वो नूर है तो फिर फतवा लगाओ कि नूर पर नूर, नूर के तलवों पर नूर की पेशानी। कौन है वो? कौन है वो? मेराज का दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमी से पूछो जिब्रील से, कौन है वो? जहां तलवों पर परेशानी रखी जाती। हुजूर की आंखें खुली, बहुत तकलीफ में नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। पे आंख खुली, पूछा जिब्रील बात क्या है? हुजूर चलिए, अल्लाह मुश्ताक है, खुदा को इश्तियाक है, प्यारे तेरा खुदा को इश्तियाक है, महबूब चलिए। अब आका खुद कहते हैं मैंने गुस्ल किया, सरकार फरमाते मैंने गुस्ल किया, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, सीना चीर कर दिल निकाला, दिल निकाल के तश्त में रखा और उसको धोया, धोने के बाद फिर मेरे दिल को अंदर रखा। लोग कहते हैं ये बाईपास सर्जरी क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, ये भी हदीस मेराज से लोगों को मिला कि दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है, दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है। वो अलग दिल था, वो अलग दिल था जिस दिल के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह अकबर, उस कल्ब की शान ही जुदा है। लेकिन दुनिया तहकीक में गई है हदीस की, और कहां से कहां तक पहुंची। अभी तुम कलमा पढ़ के किंतु परंतु में लगे हो, ये ज़ईफ है और ये है और ये फला है। अरे दुनिया हदीस पे तहकीक करके कहां से कहां तक पहुंच गई, अगियार को राहें मिल गई। अरे तू कैसा है कि तू अभी तक शक में गिरफ्तार है। अल्लाह अकबर, जिब्रील ने दिल निकाला, धोया, अंदर रखा और उसके बाद सीने पर उंगलियां फेरी तो सीना फिर मिल गया। ये इसको कहते हैं शक्के सद्र, और ये कुल 4 मर्तबा हुआ है। आका फरमाते हैं मुझे लिबास पहनाया गया। अल्लामा मोइनुद्दीन लिखते हैं वो लिबास हुजूर ने जो पहना था वो तो था जन्नती लिबास पहनाया गया, और फिर अमामा जिब्रील ने हुजूर के सर पे बांधा, और वो अमामे की शान ये थी हजरत आदम की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था फरिश्तों मेरे महबूब को मेराज पर बुलाऊंगा, इसलिए उसको जो अमामा पहना करके बुलाऊंगा उस अमामे की तैयारी करो। तो फरिश्ते हजरत आदम की विलादत से 1000 साल पहले उस अमामे को तैयार कर रहे थे जो मेराज की शब हुजूर के सर पे बनना था। कौन कहता ये अचानक नहीं होते, ये तुम्हारे काम है जो अचानक होते हैं, ये कुदरत के फैसले हैं जो अचानक नहीं होते। इसके लिए तो अल्लाह अकबर किस तरीके के एहतमाम का हुक्म दिया जाता है। फिर अमामा सर पे रखा गया, आका फरमाते बुराक लाया गया। जिस दौर में बर्क का तसव्वुर नहीं था उस जमाने में हमारे नबी की सवारी का नाम बुराक था। लोगों को बिजली बर्क का तसव्वुर बाद में मिला है, पहले नबी का बुराक सामने आया है। आका कहते हैं वो जो था गधे से कुछ बड़ा था और घोड़े से कुछ छोटा था, और उसकी सूरत में भी एक अजीब चीज थी, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर हरन की तरह थे, उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसके बाजू जो है वो परियों की तरह थे। यानी उसके अंदर गोया के बहुत सी मखलूक का हुस्न सिमट आया था। वो पर वाला था, बड़ा हसीन और जमील था। आका फरमाते हैं मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है, ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी है। फरमाते मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। उसके बाद वो बुराक लाया गया, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका इस बुराक पे सवार हो जाए, कुर्बान जाए, दिल के कानों से सुने। आका बुराक पर आए, आंख में आंसू आ गए। अर्ज़ की जिब्रील ने आका कायनात का हुस्न आप पे कुर्बान, लोगों के माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा ना मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील
مجھے میری امت جو یاد آئی ہے اس لیے آنکھ نے آنسو بہایا ہے. پوچھا حضور امت کیوں یاد آئی؟ کہا میں تو رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں, میرے لیے اللہ نے براق بھیجا ہے, میری امت کے لیے کیا ہوگا جب وہ قبروں سے اٹھے گی. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل حبیب سے کہہ دے محبوب رونا رونا, تیرا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. حبیب جو تجھ سے پیار ہی کیا ہے, تجھ سے محبت ہی کی ہے, تو رو نہیں محبوب. آنسو اس لیے بہاتا ہے تیرے لیے براق, تیری امت کے لیے کیا. جبریل بتا دے حبیب کو کہ جب تمہاری امت قبر سے اٹھے گی تو جو انہوں نے قربانیاں کی ہوگی ان قربانیوں کو ہم براق کی شکل دیں گے اور قبر سے اٹھنے سے پہلے وہ ان کی قبروں پر کھڑا کر دیں گے. اور جب آپ کی امت محشر میں آئے گی تو وہ بھی سواریوں پہ بیٹھ کر کے آئے گی. اور پھر کہا جن کے لیے قربانی جنہوں نے نہ کی ہو ان کے لیے کیا ہوگا محبوب, تو ان کے لیے قربانی کرے گا اور ان جانوروں کو ان کے لیے براق بنا دیا جائے گا. یہ ہمارے آقا ہیں, ہر وقت ہمارا سوچ رہے ہیں ہم کیسے امتی ہیں. حضور کے بارے میں قطعاً نہیں سوچتے, حضور کی عظمت کے متعلق دل میں کبھی نہیں سوچتے الا ماشاءاللہ. پھر میرے آقا جب براق پر بیٹھنے لگے, براق اچھلنے لگا, جبریل نے ہاتھ مارا. شوخی کرتا ہے, یہ شان والا رسول ہے, یا شوخی کرتا ہے. براق پہ پسینہ آ گیا. براق نے کہا جبریل بے ادبی سے شوخی نہیں کرتا, آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا, آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا. اس لیے کہ مجھے جو منتخب کیا گیا محبوب کے لیے, اور محبوب کے بیٹھنے سے پہلے اچھلنا کودنا اس لیے ہے. آج بیٹھ رہے ہیں, محشر میں کسی اور کو پسند نہ کر لیں. تو جو آج کی رات سب کی دامن اور مراد کے بھرنے کی رات ہے, تو میں کیوں نہیں دامن مراد بھر لوں. جبریل محبوب سے کہیے نا آج پسند کیا ہے, محشر میں بھی مجھی کا انتخاب کریں, میرے سوا کسی کا انتخاب نہ کریں. حضور بیٹھے. المختصر یہ آقا فرماتے ہیں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اس تیزی کے ساتھ چلے. ایک بات صرف کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں, جب ٹرین چلتی ہے نا تو دروازے سے صرف سر باہر نکالے سر چکرانے لگے گا آپ کا, کیونکہ ٹرین جتنی تیزی سے چلتی ہے ہوا اتنی تیزی سے آپ کے سر پہ لگتی ہے. آپ آنکھ کھول نہیں سکتے. کھول سکتے ہیں؟ کھول نہیں سکتے. اور تھوڑی دیر تک کے سر باہر نکال نہیں سکتے, سر چکرانے لگے گا. آپ بتائیں ٹرین اگر چلتی ہو تو آپ نہیں نکال سکتے سر باہر ہوا کے خوف سے, اور راجدھانی چلے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سر نکالنے کا. میں کہتا ہوں یہ جتنے مولوی نبی کی برابری پہ تقریر کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ صرف اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں. حضور علیہ السلام بغیر کسی ہیلمٹ کے, بغیر کسی تحفظ کے براق پر چل رہے ہیں, اور براق کی رفتار زمانے کی ٹرین اور پلین سے بڑھ کر ہے. نہیں ہے تو حضور کو چکر کیوں نہیں آتے؟ ہوا سے تو گزر رہے ہیں نا, چکر کیوں نہیں آتے؟ سواری جتنی تیز ہوگی ہوا کی رفتار اتنی زیادہ آپ کے چہرے پر آئے گی, آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے. حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, سارے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آقا کا جو پہلا اسٹاپ آتا ہے وہ اس طرح سے, آقا کہتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے. جبریل کا رکیے نیچے اتریے. ہم نیچے اترے, فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے 2 رکعت پڑھی. پوچھا جبریل کیا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام یثرب ہے, جب آپ آئیں گے تو یہ مدینہ ہوگا, آپ کا مزار یہی بننا ہے, آپ یہی آنے والے ہیں. اب یہاں پر جنہیں نہیں ماننا ہے وہ پہلے تو معراج ہی نہیں مانتے, اور اگر مان بھی لیں, یہ سیاستہ کی روایتیں پڑھ رہا ہوں, مان بھی لیں تو کہتے ہیں دیکھو بار بار یہ جبریل سے پوچھتے ہیں, نادان یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. جبریل سے نہ پوچھتے تو تجھے پتا چلتا, پھر میں بیان کرنے آتا. اگر جبریل سے نہ پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا, آپ کہہ سکتے تھے وہ کیا ہے. ہاں مجھے معلوم ہے, چلو نماز پڑھ لی, نکل گئے. آپ کو معلوم ہے, جبریل کو معلوم ہے, امت کو کب پتا چلے گا؟ تو آقا پوچھ رہے ہیں بار بار جبریل کیا بتا. جبریل بیان کر رہے ہیں اور پھر وہ روایتیں بنتی جا رہی ہیں. اور پھر آقا گئے نا
تو حضور کا جو سفر تھا اللہ فرماتا ہے اسرا، ہم نے سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کرائی. کیا لطف آ رہا ہوگا اس سفر میں جس میں آنے جانے سے پاک خدا بھی ساتھ ساتھ ہوگا. ہم نے سیر کرائی، ہم نے سیر کرائی. اور جبریل تو بہانہ ہے، جس نے بنایا کائنات کو وہ بتا رہا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ شان ہے. سیر کرائی حضور، یہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے آنے پہ. وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، پھر کہا حضور یہاں رکیے، یہاں بھی نماز پڑھیے. آقا نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت. پوچھا یہ کیا ہے آقا؟ یہ طور سینہ ہے، یہی موسیٰ نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھی، یہی عبادت کی تھی 40 دن تک. پتا چلا جہاں محبوبان خدا عبادت کر چکے، توجہ یہ حدیث صحیح ہے، جہاں محبوبان خدا عبادت کر کے جا چکے، وہاں مزار نہیں ہے، عبادت گاہ ہے. وہاں جا کر برکت کے لیے نماز پڑھنا اور دعا کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور طور سینہ گئے نا، اور نماز پڑھی، پھر اور آگے پڑھے. اب ہم بھی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ، اور آگے بڑھے. حضور یہاں رکیے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے. جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ، یہاں عیسیٰ کی مولود کی جگہ ہے، میلاد کی جگہ ہے، ولادت گاہ ہے، پیدائش کا مقام ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں کہ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرنے والوں کو ہوش کب آئے گا؟ معراج کی شب اللہ نے حضور علیہ السلام کو ولادت گاہ عیسیٰ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور جبریل کے ذریعے سے فرمایا کہ محبوب سے یہاں نماز پڑھوانا. اب مجھے بتاؤ، ارے جب عیسیٰ کی پیدائش گاہ پر امام الانبیاء کو لے جایا جاتا ہے، اگر ہم مولود النبی پہ چلے جائیں تو یہ بدعت کی کون سی بات ہے؟ جب عیسیٰ کی ولادت گاہ پہ جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ولادت گاہ پہ نہیں جایا جا سکتا؟ حضور نے وہاں بھی نماز. پھر آگے بڑھے، ایک بڑھیا دکھائی دی. اس نے کہا ادھر آئیے، ادھر آئیے. حضور نے توجہ نہیں کی. جبریل نے کہا حضور نہیں دیکھنا اس کی طرف. پھر ایک آگ لے کر کھڑا تھا، کہا حضور ادھر آئیے. جبریل نے کہا ادھر نہیں دیکھنا. پھر اور آگے بڑھے، ایک نے کہا ادھر آئیے، اور آگے بڑھے، ایک نے کہا ادھر آئیے. چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے. آقا آپ نے اچھا کیا، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ جو بڑھیا تھی نا وہ دنیا تھی. بڑھاپے کے بعد اب جتنی عمر بچتی ہے نا بس اتنی اب دنیا کی زندگی بچی. اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اس بڑھیا سے دل نہ لگاؤ. بڑھیا سے دل نہیں لگایا جاتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اسی بڑھیا کے پیچھے پڑی. اس بڑھیا میں ہے بھی کیا؟ لوٹنے والوں نے تو اس کا سارا شباب لوٹ لیا ہے. فرعون نے لوٹا، حامان نے لوٹا، نمرود نے لوٹا، سب نے لوٹا. اب آپ کا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس کی چند دن کی زندگی بچی ہے. اب آپ اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں. اگر آپ کو زندگی کا استعمال کرنا ہے تو شباب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی کو گزار دیں. اس بڑھیا کے پیچھے وقت برباد نہ کرے. کہ وہ بڑھیا تھی، اس کی زندگی ختم ہونے والی. کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا، وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا، انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال. پہنچے بیت المقدس، براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا. براق باندھا، اندر داخل ہوئے. آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سارے انبیاء کھڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت، نماز اقصا میں تھا یہی سر، بیاں ہمانی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، اذان دی جبریل نے.
اور انتظار تھا امامت کون کرے گا. آقا فرماتے جبریل نے میرا بازو پکڑا, مصلی پہ کھڑا کیا اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. انبیاء نے خطبے دیے, حضور نے بھی خطبہ دیا. اس کے لیے وقت نہیں, کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء. انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے, بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے, آپ ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ, پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے, ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے. آقا علیہ السلام جب نکلے, دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا, اب توجہ فرمائیں, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام کیا ہے, خدا نے اہتمام کیا ہے. آج خاص میزبان اللہ ہے, اللہ میزبان ہے اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام. میزبانی خدا کی, مہمانی مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا, کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہوگا. سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں, انتظام ہے کھانے پینے کا. آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں, شہد, شراب, دودھ. جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں, جو پسند ہو وہ پی لیں. ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے, پانی, شراب اور دودھ. ایک میں شہد, شراب اور دودھ. زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی, شراب اور دودھ. آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا, شراب بھی چھوڑا, دودھ اٹھایا اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا. پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا. اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی. آپ نے فطرت کو پا لیا ہے, فطرت آپ نے پائی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند بگڑ سکتے ہیں, چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا, وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا. کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے. جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا, وہ تشت ہی غائب ہو گیا. جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا پوری امت جنت میں جاتی. آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی. وہ جو تھوڑا سا دیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں. ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے. کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے, کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے, کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے. اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے, ہم آسمانوں پر چلے. پہلے آسمان پہ پہنچا, ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا, ذرا اس کا بھی لطف لے لیں. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا, میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا. مفہوم حدیث, جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. جبریل نے دستک دی, دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے. دروازہ کھول دیا گیا. جبریل بار بار آتے جاتے ہیں, کبھی دستک نہیں دیتے, دروازے کھلے رہتے ہیں. آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے, کروڑوں دروازے ہیں, لیکن آج دروازہ دستک دے رہے ہیں. اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کوئی کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے. اچھا پھر کہنے والا کہہ رہے میں جبریل ہوں, اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے. اور فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل کا مقتدی ہے, وہ جبریل کا خادم ہے, کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے. لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی
فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا. دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے. تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں. بلایا ہے ان کو؟ بلایا گیا ہے. تب دروازہ کھلتا ہے. آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا. حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا لیکن ان دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں. اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے, تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے. تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا, الگ گیٹ ہوگا, مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا. سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا. حضور گئے, ایک ہی مرتبہ کھلا وہ اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا. اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا. سب کے لیے الگ الگ دروازے. یہ جسمانی معراج ہے. آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں. میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہنا میں نے خواب میں دیکھا عرش, آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار. کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے, حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے کفار مکہ نے ہنگامہ کیا تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری کی بات ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے. آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا, بیداری کا واقعہ تھا. عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. 34 مرتبہ. ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. خواب میں بھی ہوئی لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی. آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ, حضرت آدم سے ملاقات. انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے. فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں, بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا. ایک جناب یحییٰ تھے, ایک جناب عیسیٰ تھے. دونوں سے ملاقات ہوئی. کہا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے, اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے, اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے, بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرماتے ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے, جناب یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پہ پہنچے جناب ہارون سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پہ پہنچے جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے. اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی. فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے حتیٰ کہ پھر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور سے حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, میں نے نماز پڑھائی. آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی. جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے, اولیاء تھے, صالحین تھے, فرشتے تھے. میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے. یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو, جو مومنین کی روح تھی, ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا. اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے, وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے. تو وہاں نماز پڑھی تو جب میں نے سفید کپڑے والے, چمکتے لباس والوں کو دیکھا اور میلے کپڑوں والوں کو دیکھا, گندے کپڑے والوں کو, تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ جتنے چمکتے لباس والے ہیں یہ آپ کے قیامت تک کے نیک امتی ہے, اور جو میلے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے گنہگار امتی ہے. لیکن ہے امتی اس لیے ان کو یہاں حاضری کا شرف مل گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اگر مومن ہے تو آپ کی روح نے بھی وہاں پر حاضر
حاضری دی ہے, آپ کی روح کو بھی وہاں حاضری کی برکتیں ملی ہے. یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے, یہ آقا کے امتی ہونے کا صدقہ ہے. کہا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے بھائی تجھے تو وہ بھی نہیں یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, بے شک تمہارا. آپ کو یاد ہے؟ بولو, یا وہ یاد نہیں تو یہ کب یاد ہوگا؟ ارے آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے, اللہ ماشاءاللہ. پھر آقا فرماتے ہم اور اوپر گئے, سدرا پر پہنچے, سدرا پر پہنچے ہم اور اوپر گئے. سدرا کو ایک نور نے ڈھانپ لیا تھا, ایک نور نے سدرا کو ڈھانپ, اتنا خوبصورت لگتا تھا. کہتے ہیں سدرا جو ہے وہ بیری کے درخت کی طرح, بیری کا درخت نہیں ہے وہ, جو بیان کرنے والے کہتے ہیں نا کہ وہ بیری کا درخت ہے, بیری کا درخت نہیں, بیری کے درخت کی طرح ہے. کیونکہ عالم بالا کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہو سکتی, دنیا اور اس میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اور فرماتے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اور اس پر فرشتے کھڑے تھے. پورا درخت فرشتوں کے انوار نے ڈھانپ لیا تھا, فرشتے کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں کہلواتا ہوں لیکن فرشتے کہہ رہے تو آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ لیں حضور کو دیکھ کر کہا, آپ سن کر کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسا آنے والا آیا ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کیوں ہوا؟ سارے فرشتوں نے کہا اللہ تیرے حبیب کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے اب سب آ جاؤ, جمع ہو جاؤ سدرا پر. تو جمع کر دیا سب کو اور کہا دیکھ لو, محبوب کی زیارت کر لو. اب میرے آقا سدرا پر پہنچے, فرماتے ہیں میں نے وہاں سدرا پر 2 کرسیاں دیکھی. سدرا پر ایک مخصوص مقام ہے, وہاں کوئی جا نہیں سکتا, وہ جبریل رہتے ہیں وہاں, وہ درخت سے اور بلندی پر اور آگے. کہا کہ وہاں میں نے 2 کرسیاں دیکھی. جبریل نے کہا حضور میں یہی رہتا ہوں, یہی میری جگہ ہے رہنے کی. آقا فرماتے ہیں جبریل جب تو اکیلا رہتا ہے تو یہ 2 کرسیاں کیسے؟ عرض کی آقا جب سے میں پیدا ہوا ہوں 2 ہی دیکھتا ہوں, رہتا اکیلا ہوں لیکن 2 دیکھتا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ جب رکھنا اکیلے ہے تو یہ دوسری کرسی وہ بھی میری کرسی سے اوپر کرسی کس کی ہے؟ ارشاد ہوا جبریل ایک دن آئے گا جو گزر جائے گا, پھر اس کی شب آئے گی, اس رات معراج پر اپنے محبوب کو بلاؤں گا تو وہ سدرا پر تیرا مہمان بنے گا, تو ایک کرسی اس کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نبی ہمارے آقا کی شان ہے. حضور کی ولادت سے, ظاہری ولادت سے برسوں پہلے, ہزاروں سال پہلے سدرا پر کرسی منتظر ہے. آقا وہاں رکے. اب توجہ فرمائیں, حدیث صحیح سے آئے ستہ کی روایت. آقا نے فرمایا جبریل چلو, اب ہم آگے جا رہے ہیں, اب رکنا تو ہے نہیں, آگے جانا ہے کیونکہ سفر جو لمبا ہے آگے جانا ہے. جبریل کہتے آقا اب نہیں آ سکتا. کیوں؟ جبریل سے پوچھا کیوں؟ حضور اگر آگے جاؤں گا, اگر چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھا تجلی باری سے جل جاؤں گا, میں جل جاؤں گا, نہیں آ سکتا. بلکہ ایک روایت یہاں تک عبداللہ ابن عباس کی ہے, اب اس کو سنیے. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جبریل نے قدم بڑھانا چاہا, جبریل نے قدم صرف بڑھانا چاہا تو جبریل کا پورا وجود چڑیا کی طرح سمٹ آیا. جبریل اس سوچ سے ہی دور ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے صرف یہ کہنا کہ چلو مان لیا وہ نور ہے, اس طرح ادھار ایمان نہیں بنتے, چلو مان لیا نور ہے, چلو مان لیا, ایسے نہیں, چلو مان لیا نور ہے. خدا کی قسم جبریل بھی نور ہے اور جبریل کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن جبریل سدرا سے صرف آگے بڑھنے کا تصور کرتے ہیں تو جسم چڑیا کی طرح سمٹ آتا ہے. ابن عباس کی روایت ہے, اٹھا کر کے پڑھے اسرار و معراج کو, جس میں سیدنا ابن عباس نے بیان کیا ہے, صرف تصور کرتے سوچتے ہیں تو جسم سمٹ جاتا ہے جبریل کا. اگر مصطفیٰ بھی صرف
तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं? वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे गिरे तो बशर तो जमीन पे रह गए, और वो नूर थे गिरे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए। इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे, नूरी भी देख के हैरान थे। ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है। ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश की। सबसे आसान काम शक पैदा करना है। शक पैदा करना आसान काम है। तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया, पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो, अच्छा है। अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो, अच्छी है। कपड़े नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। जूते नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो। लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो। अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे। पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा, अबू बकर सिद्दीक का मिलेगा, उमर इब्न खत्ताब का मिलेगा, उस्मान गनी का मिलेगा, मौला अली का मिलेगा, साद और सईद का मिलेगा, तलहा और जुबैर का मिलेगा, गौसुल आजम का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था। मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीद गया, तन का गोरा मन का काला। उस पलीद ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी चिढ़ाने के लिए नहीं कहता मैंने परसों भी ये पैगाम दिया। ठंडे दिल से बैठ के सोचे। दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था? कहेगा सुन्नी था, कहेगा सुन्नी था। अब आप मुझे बताएं, जब तेरा दादा परदादा सुन्नी था तो तू क्यों बिगड़ा? इसका मतलब तूने नया अकीदा लिया, और नया अकीदा मुफीद नहीं है। बात झगड़े की नहीं, तुम्हारे फायदे की है। दावत दो लोगों को, फैलाओ इस बात को कि जब तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सुन्नी थे और तुम कहते हो कि वो ये बिदअत है, ये शिर्क है, तो जिसका मतलब सुन्नी मुशरिक। तो आपके परदादा मुशरिक थे, दादा मुशरिक थे।
اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والوں کچھ تو شرم کرو. تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو. عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا. تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا، نیا مت لینا. سب نیا لینا، عقیدہ پرانا. اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے. 1857 میں انگریز نے نہیں دیا ہمیں، تو مدینہ منورہ سے صدیق اکبر نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے. الحمدللہ اس عقیدے کو سینے سے لگا کے رکھو. مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، میری عادت ہے میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بعد آپ کو اس انداز سے کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا. میں تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بولتا ہوں، آپ کو کوئی اتنا بولنے کی جرات کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں خدا کے لیے ہر چیز نہیں لینا، عقیدہ نیا مت لینا. یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے. اور آقا نے جو کہا نا کلو بدعت دلالہ وکلو دلالۃ فی النار، تو عمل کی بدعت اتنی بری نہیں ہے، عقیدے کی بدعت جتنی زیادہ بری ہے. تو حضور نے فرمایا ہر نیا عقیدہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اس لیے نیا عقیدہ مت لو. کتنے تواتر کے ساتھ معراج ہے. اور سنو قرآن میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا جبریل امین رک گئے. آقا نے کہا چلو، نہیں آ سکتا. سوچا تو چڑیا کی طرح جسم سمٹ گیا. آقا آگے بڑھے. اب کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جبریل گائیڈ تھے نا، لے جا رہے تھے، یہ دیکھو یثرب ہے مدینہ بنے گا، یہ دیکھو طور سینا ہے، یہ دیکھو فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ارے جو مکان تھے وہاں جبریل کو گائیڈ کہتا ہے. اب سدرا سے آگے کون گائیڈ ہے ذرا یہ تو بتا. کون ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں بڑا آگے نا. آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا. آقا فرماتے میں بڑا، کہتے ہیں میں بڑا نا. تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے. توجہ فرمائے اب حضور کی معراج، سدرا سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے. نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے. جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا. اللہ کے صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، قدیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا. اللہ اکبر. سارے پردے سے گزارتا رہا. ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں. اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت میں چڑھا دیا. لیکن وہ خدا نہیں ہوئے. خدا کی اپنی صفت لامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے. اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں محدود ہے. ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں؟ کوئی پردہ جب نہ کپڑے کا، جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا. لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں، تو بھی رحیم ہوگا. لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں، تو بھی رؤوف ہوگا.
لوگ مجھے مومن کہتے ہیں تو بھی مومن ہوگا، لوگ مجھے جبار کہتے ہیں پھر تو بھی جبار ہوگا، لوگ مجھے ستار کہتے ہیں تو بھی ستار ہوگا۔ اللہ نے پردوں کے رنگ چڑھائے، پردوں کے رنگ چڑھائے۔ آقا کہتے ہیں پھر میں تو رکا نا، میں رکا تو میرے اللہ نے کہا ادن منی، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا ادن منی یا حاشر، اس طریقے سے کہا ادن منی یا طیب، ادن منی یا طاہر، ادن منی یا خیر البریہ، اس طرح سے کہتا تھا۔ تو وہ جو آواز آئی نا، وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز سے کچھ مشابہ تھی۔ میں نے کہا یا میرا یار ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے سوچا یا میرا یار جبریل کے پر جہاں جلتے وہاں ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہاں ابو بکر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر سے کرتے ہیں، اس لیے بلاؤ تو ابو بکر سے مشابہ ہے، اس لب و لہجے میں بلاؤ تو انس ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے جب سنا نا ادن من یا محمد، میرے قریبا، توجہ فرمائے، میرے قریبا، میں بڑا، پھر کا اور قریبا، اور بڑا، اور قریبا، اور بڑا، ادن من یا خیر البریہ، اور قریبا، اے عظمتوں والے، رفعتوں والے، برکتوں والے، اور قریبا۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، پھر میرے اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد رک جا۔ بلاتا رہا، بلاتا رہا۔ اب دیکھیں وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، وہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے۔ اب حضور وہاں کھڑے کیسے ہوئے؟ جہاں ذرے کی گنجائش نہیں وہاں حضور کھڑے کیسے ہوئے؟ تو جہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہاں مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جہاں جانے کی جگہ نہیں وہاں قدم رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے قریبا قریبا، اور کہتے ہیں جب میں اور قریب ہو گیا، جب کہا جہاں تک اللہ نے چاہا فقف یا محمد، اے محمد رک جا، اب رک جا، اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اب تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آتا ہے۔ اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ندا دی دنل جبار رب العزت، اے محبوب اب رکے گا تو رکے گا، تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، اب تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے گا۔ یہ معراج ہے، بخاری کی روایت، دنل جبار رب العزت، تیرا عزت والا رب اب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ آنے جانے سے پاک کس طرح استقبال کے لیے آیا؟ اور کہا اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرے رب تجھ پہ درود پڑھنے آتا ہے۔ استقبال کیا تو درود بھیجتے ہوئے استقبال کیا۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ دنا اور دلہ دونوں قریب ہونے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضور نے معنی خود متعین کیا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہوا پھر اس نے مجھے قریب کیا۔ اب یہ اور یہ بھی نہیں چل سکتا، یہ اشارے جائز نہیں ہے، یہ بھی اور یہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ قریب ہوا، قریب کیا، کتنا قریب کیا؟ اب میری طرف دیکھ لیں سب توجہ، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا۔ یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح نہیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں، لیکن قربت کی علامت یہ ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، توجہ ہے آپ کی، امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کا مطلب مائک امین القادری سے اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے میں قریب ہوا، پھر کا رخ اب میں تیرے قریب آتا
اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. کہتے ہیں جب اس نے اپنے دست قدرت میرے شانوں پہ میرے کندھوں پہ رکھا فعلمت علم الاولین والآخرین، سارے اولین اور آخرین کا علم پھر مجھے عطا کر دیا. اب دیکھو طور و نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے تو حضور بے ہوش نہیں ہوتے سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں فعلمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا. جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا. کہاں ہے موسیٰ؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان. لیکن وہاں جھلک دیکھی، زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے. بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے. جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے. ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے. اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا. بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اتنے قریب سے دیکھا وہاں بے ہوش ہو گئی. یہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی، ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور اب کلام کا آغاز کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا. ہائے ہائے، توجہ آپ کی ہے. اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. اللہ وہ لایا ہوں. اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ، اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دیں؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے. کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں، وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے. اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس. اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے. یہ ہے سرکار کی معراج. تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں. آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی، آپ کوئی لا کر کے دے کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں، وہ تحفہ لائیں. آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے. التحیات للہ والصلوات. اللہ کی سب ہے، عاجزی نہیں ہے. وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں. وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے. اللہ یہ عاجزی لایا ہوں. تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام.
اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. راز و نیاز کی خوب باتیں ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا. آخری بات اس کہتا ہوں، اللہ نے کہا حبیب توجہ، معراج حضور کیا، اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا. لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا. حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے. جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو. کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا. کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے. معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا. سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے. اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے. کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں. تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں. شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں. ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے. ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے. اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا. خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا. استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے. اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے. کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے. جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے. آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. کس شان سے دکھایا، کس شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہا ہے. لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے، قدرت کے دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا. کہاں ہے؟ ہاں جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا. تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات. ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ. ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ. ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت
درخت کا. آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا. اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے. دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو. اب اس منزل پر آئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو. اس منزل پر آئے ہیں. بولو بولو، اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو. نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے، لیکن غیر درخت بھی. حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے، لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے، لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے. توجہ توجہ ہے. وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں. درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں. چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں. سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے، جو معراج پر گیا السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے، ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا. توجہ. اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں، اور دیکھا. توجہ. دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. او ادنى اتنے قریب سے کہ دو کمان، دو بھویں، یہ دو بھویں نا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا. اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا. اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا. کہا اس سے بھی کم. کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب. حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا. وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے. خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ ہی ہے. ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ. ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کا شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں. ذات باری تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا. ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا. ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا. بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے. جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ توجہ. اب توجہ، سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں. حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا
جب سدرہ کے طرف آنے لگا کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا، تو میرا سایہ ہے۔ اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا؟